ایک خوبصورت قسم کی گھڑی میں نے دیکھی بہت اچھی. اس نے کہا شیخ اربان آلہ خراب ہے. پاکستانی ہوتا لے لے بہت اچھی گھڑی ہے, پاکستان میں نہیں ملے. عرب تھا نا. میں نے شیخ یہ خراب مت خریدو. ایک اور اعلیٰ کوالٹی کی دیکھی, مجھے کہا پانی میں ڈال لو یہ رک جائے گی. میں نے کہا تم دے دو. اس نے اٹھا کے دی. 17 سال ہو گئے ابھی تک چل رہی, بند پڑی ہوئی چل رہی. یا خدا, صبح جب بازاروں میں نکلتے ہیں ہر ملک کا پھل و سبزی لدے لدائی دکانیں, اور اس پر شبنم پڑا ہوا ہے, قطرے پڑے ہوئے ہیں. یہ کہاں سے لیبیا, یہ کہاں سے کینیا, یہ کہاں سے افریقہ, یہ کہاں سے فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں. ہر ملک کے آم پاکستان کے وہاں ہوں گے. مانجو پاکستانی سب سے مشہور آم, سب سے مہنگے آم. ایک تربوز میں نے خریدا 10 ریال کا. 2 آدمیوں نے مل کر کمرے میں لے گئے. 25 آدمی 3 دن تک کھاتے گئے, ختم ہی نہیں ہوا. تربوز کیا ہے؟ جیسے کسی نے گڑ کا شربت بنا کے اندر ڈالا ہے. یہ بھی کوئی بیلی ہے جس نے یہ اگایا, یہ بھی کوئی زمین ہے جس میں یہ فصل آئی. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ مکہ میں پہنچ رہے ہیں. ہر اعلیٰ چیز, یہاں تک کہ اعلیٰ انسان, گٹھیا انسانوں پر پابندی ہے, بدعتیوں پر. خمینی مر گیا لیکن کعبہ نہیں دیکھ سکا. مرزا غلام احمد مردار ہوا لیکن کعبہ شریف نہیں دیکھ سکا. بعض لوگ مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے. جیسے ہندوستان کے وہ 7 سلطنتیں جنہوں نے حکومت کی ہے, ایک بادشاہ نے بھی حج نہیں کیا بشمول اورنگزیب کی. حالات خراب ہوتے ہیں. یہاں سے ایک نظام معلوم ہوا. مولانا فضل الرحمان اس کو پڑھتے ہیں, وہ بڑی توجہ سے پھر سمجھاتے ہیں کہ ملک کے نظام کے لیے 2 پرزے ہیں, ایک قیام امن اور دوسرا مسئلہ معیشت. ایک تو لوگ امن سکون سے ہو, رب اجعل ھذا بلدا آمنا, اللہ اس شہر میں ہر طرح امن ہو. خداوند تعالیٰ کراچی کو بھی اور پورے پاکستان کو امن کا گھر بنا, اور ہر طرح کے خوف دہشت گردی ختم فرما, اور افغانستان کو بھی جائے امن بنا. اور دوسرا مسئلہ, جب آدمی امن سے ہو, جیسے آپ خوش و خرم بیٹھے, تو کھانا تیار ہونا چاہیے. وارزق اہلہ من الثمرات. امن اور معاش یہ 2 مسئلے حکومت کی ذمہ داری. جو حکومت امن قائم نہ کر سکے اور لوگوں کو روٹی کپڑا مکان نہ دے سکے, وہ حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے. وہ جتنا جلد معزول ہو جائے وہ بہتر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی, انبیاء کی دعا جامع الدعوات ہوتی ہے. فرمایا ملک میں امن ہو اور رزق وافر ہو. رزق اس قدر وافر ہے کہ یہ پاکستانی جو یہاں پر کنجوس مکی چوس ہوتے ہیں, وہاں جا کر بدل جاتے ہیں. ہر پاکستانی ہر نماز میں 10-15 مہمانوں کو لے کے گھر لے چلتا ہے, دسترخوان بچتا ہے. حیران ہو جاؤ گے, یا اللہ, دماغی کیفیت ہی بدل گئی. جنہوں نے یہاں کبھی بوتل نہیں پلائی, دودھ کا ایک گلاس آپ کو پیش نہیں کیا, وہ حرم میں دیکھے گا تو پکے دل سے کہے گا کہ آپ شام کو میرے مہمان ہوں. اور حرم شریف میں ایک مومن کسی کو دعوت دے, انکار کرنا بہت مشکل بات ہے. وہ تو بنوٹی کی جگہ نہیں ہے, صداقت کی جگہ ہے. بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز. مقام ابراہیم وہ جگہ جہاں کھڑے ہو کر حضرت نے شکریہ کی نماز پڑھی, اور وہ پتھر اس کو بھی مقام ابراہیم کہتے ہیں کیونکہ اس پر کھڑے ہو کر کے حضرت تعمیر کعبہ کرتے تھے. اور جیسے لوگ لکڑیاں باندھتے ہیں نا, پرانچ باندھتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں تھی, خود بخود پتھر اوپر ہوتا تھا. جب حضرت نیچے آتے تھے پتھر نیچے چلے جاتے. یہ اعزاز اور اعجاز رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے تاکید کی حضرت ابراہیم و اسماعیل کو, ان طہرا بیتیا, کہ دونوں پاک رکھو میرا گھر, للطوافین, طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع السجود, رکوع سجدہ کرنے والوں یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے. 4 احکام آ گئے. پہلے یہ کہ مسجد صاف ستھری ہو,
اور مسجد کی صفائی ستھرائی کون کر رہے ہیں؟ 2 پیغمبر. تو طالب اور عالم کی شان ہے کہ وہ بھی کاغذ پلاسٹک تنکا خس و خاشاک نہ رہنے دے. آپ اور ہم ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے بڑے نہیں. دوسرا یہ کہ جن کو خدا نے مسجد کی صفائی کا منصب دیا وہ شکر خدا بجا لائے. تیسرا مسئلہ یہ کہ بڑی عبادت وہاں طواف ہے کعبہ میں، اور مدینہ میں بڑی عبادت درود شریف. اس کے بعد نمبر ہے اعتکاف کا اور پھر نماز کا. ایک نماز 1 لاکھ کے برابر بلکہ اس سے بہتر ہے، اور اس سے بھی طواف بڑھ کر ہے. اندازہ لگاؤ کہ طواف کیا چیز ہے، کیونکہ پوری دنیا میں طواف کسی جگہ کا جائز نہیں سوائے کعبہ شریف کی. انطہرا بیتیا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا تم پاک رکھو. مسجد کا امام، مؤذن، خطیب، محتمم، منتظم وہ پابند ہے کہ پورا خیال رکھے. طالب علموں پر سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ان کی درسگاہ بھی مسجد، آرام گاہ بھی مسجد، عبادت گاہ بھی مسجد، کہ وہ صحیح طرح بیٹھے، صحیح طرح لیٹے، ٹائم پہ اٹھے. کوئی ایک لمحے کے لیے محسوس نہ ہو جائے کہ آداب مسجد میں یہ لوگ کمی کرنے والے ہیں. آپ اور ہم کمی کرنے والے ہیں. ہم تو دنیا کو آداب کا درس دینے والے ہیں. اے تماشا گائے عالم روئی تو کو جا بہرے تماشا میر. دنیا تو آپ سے دین سیکھے گی. اگر آپ میں کمزوری آ گئی تو اس سے زیادہ نقصان کی بات نہیں ہو سکے گی. طالب علموں کی مسجد ہوتی ہے غڑس 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 غڑس. کیوں؟ طلباء کی مثال سے بیان کی ہے. وہ تو بچے کھیلتے بھی دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. بڑوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خیال رکھے. اول مؤذن پابند ہے کہ وہ خدام پر نظر رکھے. ثانیاً امام و خطیب، ثالثاً ناظم، رابعاً منتظم اور محتمم. اللہ کا گھر ہے، جیسے بادشاہ پابند ہوتا ہے، پھر وزیر پابند ہوتا ہے، پھر صوبیدار پابند ہوتا ہے، پھر علاقے کا چودھری و ملک پابند ہوتا ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی. سب ذمہ دار ہے، سب سے سوال ہوگا کہ آپ کے ذمہ جو کام تھا کیوں کمی کوتاہی کر رہا ہے. کعبہ شریف میں ایک لمحے میں، ایک لمحہ آنکھ کی جھپک میں 24,000 جلوے نازل ہوتے اللہ تعالیٰ کے. 24,000 24 گھنٹے جاری ہیں. اور کعبہ شریف سے سارے جہان کو پھر رحمتیں تقسیم ہوتی. سب سے پہلے مسجد نبوی، مسجد اقصی، پیغمبر کے زمانے کی مساجد، پورے عالم کی مساجد. کعبہ ہر دم تجلی برفزود ایز اخلاصات ابراہیم بود. مولانا روم فرماتے ہیں کہ کعبہ میں ہر وقت جلوے نازل ہو رہے، رحمت نزول فرماتی ہے. حضرت ابراہیم نے کیا اخلاص کے ساتھ بنیاد رکھی. تو پہلا کام دین والوں کا کیا ہے؟ دین کی حفاظت، اور دین کا مرکز مسجد اور مدرسہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. یاد کرنے کا ہے جو فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے، اے پروردگار بنا اس شہر کو امن والا. خدایا اس جگہ کو شہر بنا اور پھر امن والا بنا. ابھی تو آئے ہیں. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اور دیجئے یہاں کے لوگوں کو پھل، ثمرات پھل، لیکن ثمرہ اعلیٰ کل شیء، ہر چیز کی اعلیٰ کوالٹی. کپڑا، ٹوپی، رومال، قلم، گڑی، جو چیز وہاں سے لیتے ہیں وہ اعلیٰ ہے. الا یہ کہ پاکستانی سے لے، وہ تو بے ایمانی میں مشہور ہے. ہاں، یہ جو سانپ اور بچھو ہے